الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے. رمضان کی آمد ہے، قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین. حاضرین گرامی قدر، بدعت بڑے عجیب و غریب انداز سے ہمارے اور آپ کے دین کی مٹی پلید کر رہی ہے. شاید کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایک بڑی بدعت نہ ہوتی ہو. اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ برائی وہ برائی ہوتی ہے جس کے خلاف انسان سننا بھی نہیں چاہتا. ماننا، سمجھنا، چھوڑنا تو دور کی بات ہے. اسی لیے اسلاف میں سے کسی سلف کا قول ہے کہ بدعت کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، شرک اور کفر کو چھوڑ کر کبیرہ گناہ، چوری، زناکاری، جھوٹ، یہ گناہ ایک طرف اور بدعت والا گناہ ایک طرف. اگر شیطان کو اختیار دیا جائے کہ تم ان میں سے کس کو چوائز کرو گے، تو شیطان کہتا ہے مجھے بدعت پسند ہے. ایک مسلمان زناکاری کرے یا نہ کرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دے رہا کوئی بات نہیں، وہ چوری کرنا بند کر دیا کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. بدعت تو کر رہا ہے. البدعۃ احب من المعصیۃ الی الشیطان. شیطان کو یہ بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حوض کوثر سے
دھتکارا ہوا جب دیکھے گا تو اس کو بھی سکون ملے گا کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں دھتکارے گئے آدم کی وجہ سے، اور آدم کی نسل کو ہم اس کے محبوب کے سامنے سے حوض کوثر سے دھتکارے جانے کا سبب بنا رہے ہیں۔ ہر مہینہ آپ دیکھیے، نیا مہینہ عربی کا شروع ہوگا، ایک کوئی نئی بدعت سر اٹھائے کھڑی ہوگی، لوگ اس کی تیاریوں میں لگے ہوں گے۔ 15ویں شعبان گزری، شب برات کو لے کر براہ راست مجھ سے ہی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ شب قدر ہے۔ مسلمانوں کا علمی لیول اتنا کم ہو چکا کہ جو ہر مسلمان کے بچے بوڑھے مرد اور عورت سب کو پتہ ہونا چاہیے شب قدر لیلۃ القدر یہ رمضان کی رات ہے، لوگ اسے شعبان کے مہینے میں تلاش کر رہے ہیں۔ جو وہاں ہونا چاہیے وہ ساری نیکیاں یہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور پلس میں برائیوں کا بھی ارتکاب اس میں ہی ہو رہا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں مغفرت کی رات، دوسری طرف اس کے اندر برائیاں بھی ہو رہی ہیں، خرافات بھی ہو رہے ہیں، بدعات کو بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ حلوے بھی بنائے گئے تو دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے اور آپ نے حلوے کھائے تھے۔ عقل کہاں ماری گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو شہید ہوئے وہ رمضان کے بعد والا مہینہ جو ہے شوال، اس مہینے میں جنگ احد ہوئی تھی، اس میں آپ کے دانتوں کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ نے رمضان کے بعد والی شہادت جو دانت کی ہوئی اس کو رمضان سے پہلے کھانے کی اتنی کیا جلدی مچی ہوئی ہے بھائی؟ حلوہ کھانے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن بہانے بنا کر اور چور دروازے سے بدعت کے راستے سے آپ وہ حلوہ کیوں کھا رہے ہو؟ اسلام نے کم منع کیا کہ آپ میٹھے نہ کھاؤ، حلوے نہ کھاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھی، آپ اس نیت سے کھاؤ، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی مل سکتا کہ میرے رسول کی محبوب غذا ہے۔ آپ نے دانت ٹوٹنے والی بات تو لے لی کہ آپ نے دانت جو ٹوٹے تو آپ نے حلوے کھائے، وہ الگ بات ہے روایات کیا کہتی ہیں، لیکن کس لیے ٹوٹے کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ وہ کام کوئی نہیں کرے گا۔ مثال وہی ہے، کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا کپ۔ حلوہ ہم کھائیں گے لیکن حلوہ کھانے کی وجہ کیا بنی اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ بھی رمضان کے بعد کے مہینے کا واقعہ، رمضان سے ایک مہینہ پہلے ہی اس کو کھانے کے چکر میں۔ اور سمجھ میں اس وقت نہیں آتا جب یہ حلوے والا واقعہ ہر جگہ فٹ کیا جاتا ہے، ہر بدعت میں اس کو لا کے شامل کرے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا جب آپ کے دانت ٹوٹے تھے۔ ہر تیوہار میں، ہر بدعت میں، ہر اپنے خرافات میں آپ نے اس کو انکلوڈ کر رکھا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا تجربات سے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے جو گمراہ مسلمان ہیں ان کے جو تیوہار دیکھیے، جو غیر اسلامی تیوہار ہے جس کو یہ لوگ منا رہے ہیں، بریانی اور حلوہ، گوشت اور حلوہ کامن نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کھانے پینے کے لیے سارا ڈرامہ چل رہا ہے، لوگوں کے پیٹ پوجا کا یہ کام چل رہا ہے۔ اسلام نے جو بھی عبادت دی ہے یا جو بھی خوشی کا دن دیا ہے، ہر خوشی کے دن میں عبادت کو انکلوڈ کیا ہے۔ عید 2 رکعت نماز ہے، جبکہ رمضان کے بعد اللہ کی طرف سے انعام ہے، لیکن 2 رکعت نماز اس میں بھی رکھی گئی، اس کے بعد آپ میٹھے کھائیے۔ عید الاضحیٰ اللہ رب العالمین کی قربانی پیش کرنی، عبادت اس میں بھی 2 رکعت انکلوڈ کی گئی۔ ہفتے والی عبادت یہ جمعہ، ہفتے والی عید جمعہ کا دن، اس میں بھی عبادت ہے۔ 2 رکعت نماز اگر کم کر دی گئی ظہر کی اور آپ کو جمعے کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس کے بدلے میں آپ کو جمعہ کا خطبہ سننا واجب قرار دیا گیا، اور اتنا واجب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ دوسرے کو جو بول رہا ہے اسے خاموش بھی نہیں کر سکتے، آپ سنیے۔ آپ کا کام خاموش کرنا نہیں ہے، امام چاہے گا تو خاموش کرے گا، آپ اپنے بغل والے کو نہیں چپ کرا سکتے۔ بعض روایات کے مطابق زمین پہ اگر کنکڑی پڑی ہوئی ہے تو آپ کنکڑی ادھر سے ادھر نہیں ہٹا سکتے، اتنے توجہ سے آپ کو سننا ہے، اور اس کے سننے پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ ویسے جب بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے فرشتے اترتے ہیں،
اللہ کے فرشتے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ اپنے پاس ان لوگوں کو تذکرہ کرتا، لیکن جمعہ کے خطبے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور آپ کا فرمان بہت سخت ہے، اس پہ باقاعدہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد کے اندر انٹری کر دیا کرو۔ کیوں؟ تم سنو یا نہ سنو، تمہیں اس کی پرواہ ہو یا نہ ہو، تم دیر سے گھر سے نکلو، یہ تمہارا اپنا کام ہے، لیکن اللہ کے فرشتے رجسٹر بند کر کے اس امام کے خطبے کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے فرشتے سنتے ہیں، رجسٹر بند، اب کوئی حاضری نہیں۔ آپ آئے، آپ کی نماز جو فریضہ آپ کے اوپر ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے، ساقط ہو جائے، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام تو نہیں آئے گا۔ اس لیے اذان سے پہلے مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہونا چاہیے۔ نئے نئے طریقے سے بدعت آ رہی ہے، ہر موڑ پہ بدعت جنم لے رہی ہے۔ شب برات ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے؟ سیدھی سی بات یہ سمجھ لیں، اسلام میں جو بھی عبادت ہے، جو بھی تہوار ہے، اس کا عربی نام ہے۔ اسلامی کتابوں میں شب برات کو عربی نام کے ساتھ دکھا دیں، کہیں نہیں۔ شب فارسی ہے، رات بھی اردو فارسی ہے، عربی کہاں گئی؟ شب قدر جس کو ہم بولتے ہیں رمضان میں آتی ہے، اس کو تو قرآن نے کہا لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کا نام کہاں ہے عربی میں؟ نہیں ہے۔ یہی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ بنائی گئی عبادت ہے، بنائی گئی تہوار ہے، لیکن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس رات میں خاص جو بدعت کی جاتی ہے، بلکہ عقیدے سے جڑی ہوئی ایک خرافات انجام دی جاتی ہے۔ آج کا موضوع میرا وہی ہے، وہ یہ روحیں ہمارے محلے میں آتی ہیں۔ کس کی روحیں؟ جو لوگ چلے گئے، وفات پا چکے، ان کی روحیں ہمارے محلے میں واپس آئی ہیں۔ کسی کے ابا تشریف لا رہے ہیں، کسی کی والدہ تشریف لا رہی ہے، کسی کی بیوی تشریف لا رہی ہے، تو کسی کا شوہر تشریف لا رہا ہے۔ عقیدہ بنایا گیا کہ گھروں کو سجا کے رکھو، تھالیوں کو بھر کے رکھو، بستروں کو سجا کے رکھو، ابھی روح تشریف لائے گی۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہوگا، جو ہندوستان جیسی زمین میں پیدا ہوا ہوگا، اس کے دماغ میں ضرور آئے گا یہ تو ہم اوروں کے یہاں دیکھتے تھے، یہ ہمارے یہاں سے کب ہونے لگا؟ ہم نے خود بچپن میں دیکھا کہ اوروں کے یہاں وفات ہو گئی، اگر دفن بھی کر دیے تو ہفتے دن، 15 دن، 3 دن کھانے لے جا کر قبر کے پاس رکھتے تھے۔ پوچھنے پہ پتا چلا کس کو دے رہے ہیں، کہا ان کو دے رہے ہیں۔ پھر کھاتا کیسے؟ تو کبھی کتے نے کھا لیا، کبھی کسی جانور نے کھا لیا۔ عقیدہ کیا ہے کہ ان کی روح تھی وہ آئی ہے، ان کی شکل میں وہ آئے تھے۔ وہی تو ہمارے ہاں ہو گیا۔ باقاعدہ لوگ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہم نے ان کے نام پہ فاتحہ دیا، تتلی آ گئی۔ کون آئے تھے بھائی؟ ابا آئے تھے تتلی کی شکل میں۔ یہ کہاں سے خرافات مسلمانوں کے اندر آئی؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ انسان دنیا میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اپنی ایک زندگی گزاری، وفات ہو گئی، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب روح قبض ہونے کے بعد قیامت کے قائم ہونے تک ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس زندگی کے بعد، دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، قیامت کی آخرت کی زندگی سے پہلے ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ دوبارہ انسانوں کو قبروں سے اکھاڑ کے نہ نکالا جائے۔ یہ برزخی زندگی میں لوگ چلے گئے۔ اور برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے۔
برزخی زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کچھ ہمیں نہیں بتایا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے غیب کی بات ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے مسلمانوں جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، بتایا نہ گیا ہو، خاص طور سے وہ غیب کی بات ہو، تو اس میں اپنی عقلیں نہ چلایا کرو، اس میں اپنی زبانوں کو نہ چلایا کرو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مسند احمد کے اندر 17,803 ایک حدیث مشہور ہے، اور یہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن بندے کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اس کی روح نکالے جانے کا وقت آتا ہے، اور وہ آخرت کے سفر پہ چلنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے جنتی لباس، جنتی کفن اور جنتی خوشبو لے کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت اپنا کام کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اخرجی حمیدتن، نکل اللہ رب العالمین کی طرف، وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، اور تجھ کو بشارت دی جا رہی ہے جنت کی خوشبوؤں کی، تجھ کو بشارت دی جا رہی ہے تیرے رب سے ملاقات کی، جو رب غصہ نہیں ہوگا تجھ سے۔ یہ فرشتے موت کے وقت اس بندے سے کہتے ہیں، پھر اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب غیب کی بات ہے، لیکن وحی کی زبان بول رہی ہے تو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک مٹکا ہو، اس میں پانی ہو، پانی تھوڑا سا مٹکا حرکت دی جائے تو پانی جس طریقے سے اس کے منہ سے آسانی سے نکل جاتا ہے، ایسے ہی اس مومن بندے کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اور فرشتہ اس کو اپنے ہاتھ میں اس کی روح لینے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں لے کر دیکھتا نہیں ہے، ترنت جنتی کفن کے اندر اس کو رکھ لیتا ہے، خوشبو سے معطر کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کی طرف اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ آسمان کے پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، آسمان کے دربان پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ کون سی اچھی اور پاک روح لے کر آئے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں فلان ابن فلان۔ اللہ کے نبی فرما رہے دنیا میں اس کا جو نام ہوتا ہے سب سے بہترین نام کے ساتھ فرشتے اس کا تعارف کرواتے ہیں، کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کو لے کر آیا ہوں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آسمان میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر استقبال بھی ہو رہا ہے، ویلکم کہا جا رہا ہے، اور وہ پہنچ رہا ہے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین مخاطب ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کے نام کو، اس کے نام اعمال کو علیین والے رجسٹر میں لکھ دو۔ علیین ایک رجسٹر ہے جس میں جنتیوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب آئے گا فیصلہ ہوگا اس بندے کا نام جنتیوں میں ہوگا۔ اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنتیوں کے رجسٹر میں لکھ دو، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور میرے اس بندے کی روح کو دوبارہ زمین پہ واپس لوٹا دو۔ کیوں لوٹا دو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں دفن کروایا اور مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا جب قیامت آئے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قیامت قائم ہوگی، قبریں پھٹیں گی، انسان اپنی قبروں سے نکلے گا۔ اللہ فرماتا واپس لوٹا دو۔ فرشتے اس کو پھر سے عزت و احترام کے ساتھ زمین پر لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے دوبارہ اس کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے۔ آئے، بٹھایا، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ من ربک ومن نبیک وما دینک، نیک بندہ ہے، علیین میں نام لکھا جا چکا ہے،
عزت و احترام کے ساتھ آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت, موت کے وقت بشارت, بڑے عزت و احترام کے ساتھ سوال بھی ہو رہا, جواب بھی اچھے سے دے لے رہا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ثابت قدم رکھے گا. وہ منکر نکیر کے ہیبت سے گھبرائیں گے نہیں, وہ جواب دے لے جائیں گے, صحیح صحیح جواب ملے گا. فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی قبر کے اندر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جہنم کی, اور کہا جائے گا یہ جہنم میں تیری جگہ تھی, یہ جہنم میں تیری جگہ تھی, لیکن تو نیک اعمال کر کے جنتی ہے. پھر وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی. پھر دوبارہ اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی, جنت کی خوشبو آنے لگے گی, جنت کا دیدار اسے کرایا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ کہے گا اے اللہ, اے میرے پروردگار, جلدی سے تو قیامت قائم کر دے, میں اپنی اس اچھی جگہ پہ جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے کہ اس طرح سے وہ جنت کی نعمتوں میں پل رہا ہوگا. اگر وہ بندہ شہید ہے, اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے, شہادت کی موت پایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت کے اندر گھمائے گا. جنت کے اندر چڑیاں موجود ہوں گی, ان چڑیوں کے پیٹ میں اس کی روح ہوگی. سارے جنت کے اندر وہ گھوم رہا ہوگا اور وہ مزے سے جنت کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوگا. اللہ نے اسی بات کو قرآن میں فرمایا اے لوگوں, جو دنیا میں شہادت کی موت پائے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون, یہ لوگ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور کھلائے پلائے بھی جا رہے ہیں, روزی بھی دیے جا رہے ہیں. ولکن لا تشعرون, اس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے. یہ اس آیت کا صحیح مطلب ہے. اور یہ جو روحوں کے آنے کا کانسیپٹ ہے نا, انہی آیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, اپنی من سے قرآن کی تفسیر کرنے کی وجہ سے. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا اللہ کے نبی, قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے پاس زندہ اور روزی دیے جاتے, کیسے؟ تو آپ نے یہی تفسیر کی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ جنتی لوگ ہوتے ہیں, قبر کے اندر جواب دے لے جاتے ہیں, ان کی روحیں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں ہوتی ہیں اور یہ مزے سے ہوتے ہیں. جنت کے اندر یہ ٹہل رہے ہوتے ہیں, چڑیوں کے پیٹ کے اندر ان کی اپنی روحیں ہوا کرتی ہیں. قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی کشادہ وہ قبر کر دی جاتی ہے, جہاں تک اس کی نگاہ پڑے گی لگے گا میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں. 2 گز زمین میں دفن کر کے ہم آئے تھے, لیکن اس کے اعمال کی وجہ سے وہ بڑی سلطنت کا مالک ہوگا. ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک بندہ جو کافر ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, اس کی موت کا وقت آتا ہے, فرشتے جہنم کا ٹاٹ لے کر آ جاتے ہیں, بدبودار لباس لے کر آتے ہیں. ملک الموت اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے خبیث نفس نکل, تیرا وقت آ چکا ہے, اب تجھے بدلہ دیا جائے گا. تو بدن جس بدن میں پل رہی تھی وہ بدن بھی خبیث بن چکا تھا, تو نفس بھی خبیث ہے. اخرجی ذمیمتن, تو نکل, تیری برائی آج بھی کی جائے گی, آج بھی تجھے سزا دیا جائے گا, کل بھی سزا دی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے اس وقت جہنم کی بشارت سنائی جائے گی اور کہا جائے گا وابشری بحمیم وغساق, تجھے بشارت دی جاتی ہے, تجھے خبر دی جاتی ہے کہ تیرے لیے وہ گرم گرم پانی تیار ہے, تیرے لیے وہ کانٹے دار کھانا تیار ہے, چل نکل. بھاگنے لگتی ہے روح, پورے بدن میں تڑپتی ہے, نکلنا نہیں چاہتی ہے, لیکن ہے فرشتہ لگایا ہی اللہ نے ملک الموت کو ہے کہ نکالو اس کی روح کو. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, قرآن کی آیت بھی ہے, جب یہ روح بھاگنے لگتی ہے فرشتہ انسان کے پیچھے والے حصے پہ مارتا بھی ہے, چہرے پہ مارتا ہے, انسان کو فرشتہ مار رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد روح اس کی زبردست کھینچ لی جاتی ہے, نکال لی جاتی ہے.
جیسے کوئی روئی کا کپڑا ہو بھیگا ہوا اور کانٹے دار درخت پہ ڈال دیا جائے پھنس جائے، آپ پھر اس کپڑے کو کھینچے، اس کی کیسے دھجیاں اڑتی ہیں، ایسے اس کے روح کی دھجیاں اڑتی ہیں. نہیں نکلنا چاہ رہا تھا لیکن نکالا جاتا ہے زبردستی. جہنم کے ٹاٹ میں دوبارہ اسے لپیٹ لیا جاتا ہے اور پھر آسمانوں کی طرف اسے بھی لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے دربان سوال کرتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ کون سی بدبودار روح لے کر چلے آئے ہو، یہ کس کو تم لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں فلان ابن فلاں. دنیا میں اس کا جو سب سے برا نام ہوتا ہوگا، جس سے لوگ اسے پکارتے تھے، وہ برا نام وہاں آسمانوں کے دربانوں کے سامنے لیا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہے گا نا نا، مجھے اجازت نہیں کہ تمہارے لیے میں آسمان کا دروازہ کھولوں. لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، بند کر دیا جائے گا دروازہ. ادھر اللہ رب العالمین فرمائے گا اکتبوا کتاب عبدی فی سجین فی الارض السفلی، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے جو کہ گنہگار ہے، اس کے نام اعمال کو، اس کا نام جو جہنمیوں کا رجسٹر ہے سجین کے اندر لکھ دو، جو زمینوں کی تہ میں موجود ہے. جہنمیوں کے رجسٹر میں اس کا نام درج کر دو. اور پھر کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، آسمان کی بلندی سے اس کی روح کو فرشتے پھینک دیتے ہیں زمین پر. نیک انسان کی روح کو عزت و احترام سے لایا جاتا ہے، فرشتے لاتے ہیں، اور اس گنہگار انسان کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے. اللہ نے اس کو یوں قرآن میں بیان فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے گر پڑے ہو، پھر راستے میں کوئی ہوا آئے اور ان کو جہاں چاہے جدھر چاہے لے کر چلی جائے، یا پھر کوئی پرندہ ان کو راستے ہی میں نکل جائے، اگل جائے. اس طرح ان کی کیفیت ہوتی ہے. زمین پر آتے ہیں، روح گر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی پرندہ جیسے وہ اچک لے جائے، ہوا جہاں چاہے جہاں لے جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنی گھناؤنی بے عزتی اس کی کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجتا بھی نہیں کہ لے جائے اس کو چھوڑ کے آؤ، پھینک دیا جاتا ہے. اب فرشتے دوبارہ اس کی روح قبر کے اندر آتی ہے، اس کے بدن کے اندر ڈالی جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے، پھر منکر نکیر، وہی ہیبت ناک شکل ہے، پھر منکر نکیر فیاتیہ فیجلسانی، بٹھائیں گے من ربک ہا ہا لا ادری ومن نبیک ہا ہا لا ادری وما دینک ہا ہا لا ادری اقول ما یقول الناس. مجھے نہیں پتا، نہیں جانتا، میں اتنا ہی بول سکتا ہوں جتنا لوگوں نے بولا ہے، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں. جواب نہیں پتا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں میں وہی کہتا ہوں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فَيُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، ان دونوں کانوں کے درمیان ایک لوہے کے گرز سے وہ فرشتہ مارنے لگتا ہے. فَيَصِيحُ صَيْحًا، وہ انسان چیخنے لگتا ہے. انسان اور جناتوں کے علاوہ جو زمین پہ زندہ ہے، ان دونوں مخلوق کو چھوڑ کر ہر کوئی اسے سن سکتا ہے، اتنا تیز وہ چیختا ہے. اور فرشتہ جب مارتا ہے، ہم اپنے بچے کو غلطی پر مارتے ہیں تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تیری غلطی کیا تھی، فرشتہ بھی بتائے گا تیری غلطی کیا تھی. لا تلیت ولا دریتا، تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو نے قرآن کو سمجھا نہیں. لا تلیت ولا اہتدیتا، تو نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کی. تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو سمجھا نہیں، میرے رسول کی باتوں کو مانا نہیں. تو نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا نہیں، تو نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے کلام سے نہیں جوڑا. تو دنیا میں دین سے چھوڑ کر اپنی الگ زندگی گزارتا رہا، جس کی وجہ سے آج تجھ کو یہ سوالوں کے جواب بھی نہیں معلوم جو کہ آسان سوال تھے. پوری زندگی میں 3 ہی سوالوں کے جواب تو تجھے سمجھنے تھے، 3 ہی باتوں پہ تجھے عمل کرنا تھا، اپنے رب کو پہچاننا تھا اور اپنے رسول کی فرمانبرداری کرنی تھی، اپنے دین کی پاسداری کرنی تھی.
تو یہ بھی نہ کر کے آیا، 60 سال کی زندگی تیری کس کام کی؟ قبر کے اندر بھی فرشتہ مارنے لگے گا، وہ آدمی چیخنے لگے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مار پیٹ کے بعد پھر اس کو ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور جنت کا نظارہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جنت کے اندر تیری جگہ بنائی گئی تھی، اگر تو نیک ہوتا تو یہ جنت کی نعمت تجھے دی جاتی، اس جنت میں تو رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے دکھایا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جنت دکھانے کا کیا معنی؟ جب اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جب وہ مارا بھی جا رہا ہے، کہا اس لیے دکھاتے تاکہ اس کے درد میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ اس کی حسرتیں اور بڑھ جائیں۔ اے اللہ کاش کہ میں نے عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ نعمتوں والی جنت میں دیکھ رہا ہوتا، آج یہ میرے لیے ہوتی۔ وہ فرشتہ جنت کا نظارہ دکھانے کے بعد وہ کھڑکی دوبارہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، پھر اس کی قبر کو جہنم کے آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو عذاب دیا جانے لگے گا اور یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قیامت قبر کے اندر ایک انسان جو ہوگا گنہگار ہوگا، کافر ہوگا، صبح شام اس کے اوپر جہنم کی آگ کو پیش کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی کہ زندگی قبر کی ختم ہو چکی، برزخی زندگی ختم ہو چکی، اب دوبارہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ فرمائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو، فرعون جیسے عمل کرنے والے کو اس سے بھی سخت عذاب کے اندر داخل کر دو۔ یعنی یہ تو قبر کا عذاب تھا، یہ تو جہنم کے مقابلے میں کچھ نہیں، اب اس سے بھی سخت عذاب۔ اور یہ آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 46 ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ قبر کے اندر بھی سزا ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی انسان کو عذاب یا نعمت ملتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا صبح و شام ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ اس کو اس سے بھی سخت عذاب میں ڈال دو۔ وہ دوسری بار جو کہا جا رہا ہے وہ اصلی جہنم کی بات ہو رہی ہے، اور جو پہلی بار ہو رہا پیش ہونے کا یہ قبر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے قبر کے اندر، اور ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم مست ہیں، حلوے کھا رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ابھی ابا تشریف لائیں گے۔ کوئی کبوتر کی شکل میں اپنے ابا کا انتظار کر رہا ہے، کوئی الو کی شکل میں، کوئی تتلی کی شکل میں۔ اللہ کی قسم ہے انسانیت کا مذاق ہے یہ۔ اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، جانوروں کو نہیں، پرندوں کو نہیں۔ آپ نے اپنے باپ کی بے حرمتی کی اگر آپ کا عقیدہ ایسا رہا، اور کسی نے تو سچ کہا کہ شب برات ہوتی ہے یا اس طرح کی جو بھی بدعت ہوتی ہے جس میں روحوں کا انتظار کرتے ہیں، کہا سارے لوگ تو قبرستان جاتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں گھر آتی ہیں، ملاقات کسی کی کسی سے نہیں ہوتی ہے، جاتے ہیں خود قبرستان، عقیدہ ہے کہ روحیں گھر پہ آئیں گی، ملاقات کس سے ہوگی بھائی؟ کسی سے نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ صرف شب برات کی بات نہیں ہے، یہ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کے دن کا عقیدہ ہے کچھ گمراہوں کا۔ ہر ہفتے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ روحیں تشریف لاتی ہیں، ہمارے جو گھر سے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کی عقلیں معوف ہو چکی ہیں، لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ عقیدہ نہ ہوتا جس کو غیروں نے ہمارے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور برا مت مانیے، معاف کیجئے میں بات کہوں، یہ عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر جو آیا ہے یہ کہیں نہ کہیں فلموں کی دین ہے۔ فلموں کے اندر یہ باقاعدہ دکھایا جا رہا کہ روحیں واپس آ رہی ہیں اور آ کر اپنا بدلہ بھی لے رہی ہیں اور گھر پہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ آپ سب کے عقیدے پر، ہمارے عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی علماء نے نہیں کہا کہ فلمیں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ بربادی کا ذریعہ بھی ہیں۔ آپ انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہو، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن نہیں، یہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بھی ہے۔ عقیدے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔
بچپن سے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہاں روحیں آتی ہیں، آ سکتی ہیں، کیا ہے، روح اڑ سکتی ہے، ہوا میں تیر سکتی ہے، تو گھر میں آنے میں کیا حرج ہے؟ علماء نے لکھا، شیخ البانی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے، یہ اس دور کی بڑی بدعت ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیل چکی، اور بیچارہ جاہل مسلمان غیروں کے اندر جو اپنایا گیا تھا، جو دوسرے دین کے اندر تھا، جاہل مسلمان اس سے دھوکہ کھا گئے، اور یہ بھی انتظار کرنے لگے کہ ابھی ابا کی روح آئے گی، اماں کی روح آئے گی، فلاں کی روح آئے گی، چلاں کی روح آئے گی۔ کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندر یا تو نعمتوں کی دنیا میں ہے، اور جو نعمتوں کی دنیا میں ہے وہ دنیا میں تمہاری بدبو سونگنے آئے گا، وہ تمہاری گالی گلوچ سننے آئے گا، وہ تو جنت کی نعمتوں میں مست ہے، اسے دنیا میں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا صرف تمنا کرے گا، اے اللہ واپس لوٹا دے، میں جاؤں دنیا میں دوبارہ نیکیاں کر کے آؤں گا۔ اللہ اس جنتی کی یہ خواہش کو پورا نہیں کرے گا۔ شہیدوں کے بارے میں آتا صحیح حدیث، شہید کہے گا اللہ واپس بھیج دے دنیا میں پھر سے لڑوں گا، پھر سے تجھے راضی کروں گا، پھر سے جنت میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا نہیں کرے گا۔ آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، یا تو نعمت میں ہے تو وہ تو مست ہے، وہ اس جنت کو چھوڑ کر جنت کی کھڑکیوں، جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں موجود ہے، اس کی قبر میں نور برس رہے ہیں، اللہ کے رحمتیں برس رہے ہیں، وہ آپ کی دنیا میں کیوں آئے گا؟ اور جو عذاب میں مبتلا ہے وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو خود پریشان ہے، اس کو تو مار پڑ رہی ہے، جہنم کی زہریلے جانور اسے ڈس رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ اسے ستا رہی ہے۔ صبح میں آگ کو پیش کیا گیا تو شام میں پھر اس کو انتظار ہے کہ شام میں پھر سے دوبارہ ہمیں وہی آگ دکھائی جائے گی، وہ آپ کے گھر پہ آئے گا، اس کو کہاں فرصت؟ کون چھوڑ؟ فرشتے اسے چھوڑ دیں گے جاؤ اپنا گھر ٹہل کے آ جاؤ، تھوڑا سا آرام کر لو؟ کہا اس دور کی بدعت ہے یہ۔ ہاں بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہو گئے، کچھ دلیلیں پیش کر رہے ہیں، لیکن ان ساری دلیلوں پہ نظر ہے، محل نظر ہے۔ حق نے، محققین علماء نے کہا ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ روحیں اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں، نعمت میں ہے تو وہ اپنی الگ دنیا میں ہے، اور عذاب میں ہے تو بیچارے تو ویسے محتاج ہیں، وہ ویسے پریشان ہیں، وہ تمہاری دنیا میں کیوں آئیں گے؟ اور قرآن کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ نے کہا ہی ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، موت کے بعد اور آخرت کی زندگی سے پہلے ایک جو زندگی اسے برزخ کہا جاتا ہے، برزخ کے معنی پردہ ہوتا ہے، اور یہ پردے والی زندگی ہے، غیب کی زندگی ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے خود یا اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتایا، ہمیں اتنی ہی نالج ہے، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ آپ زندہ ہو عمل کریں، اور وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان دنیا سے چلا گیا، اس کا دنیا سے واسطہ ختم۔ افسوس تو یہ ہے لوگ قبر کے اندر والی زندگی کو باہر کی زندگی کی طرح سوچنے لگتے ہیں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ دنیا ہی الگ ہے۔ آپ کوئی سوچے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بھائی اس کی مٹی کالی کیوں نہیں ہو رہی ہے جب آگ جل رہے ہیں؟ بھائی اس کی قبر پھٹ کیوں نہیں رہی ہے جب اس کے اندر بڑے بڑے فرشتے آ رہے ہیں؟ وہ دنیا ہی الگ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں سمجھنا، وہ میں طاقت رکھتا ہوں، میں ہواؤں میں زہر پیدا کر دوں، تم کیا کرو گے؟ میں جس طرح چاہوں انسان کو سزا دے سکتا ہوں۔ اگر جانور بھی ہمیں اور آپ کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اگر کسی کو جانور بھی کھا جائے، سمندر میں ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر اس کو کس طرح سے ماحول رکھے گا، قبر کی دنیا اس کی کیسی ہوگی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو بتایا گیا، اس کا بھی سوال ہوگا، چاہے مچھلیوں کے پیٹ میں ہو، شیر کے پیٹ میں، اس کی بوٹیاں اڑ گئی ہوں، اس کو بوٹیوں سے بھی باریک کر دیا گیا ہو، مشینوں میں پس چکا ہو، قیمہ بن چکا ہو، لیکن عقیدہ ہے تو ہے، آپ کو ماننا ہوگا اگر مسلمان ہے تو۔ یہی ایمان بالغیب ہے، اور اسی پہ جم کے رہنا ہے۔ یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کی زندگی ہے۔ جتنا قرآن و سنت میں ملے بس اسی پہ بس کرو، یہی ہمیں اور آپ کو جاننا ہے، یہی سمجھنا ہے، اس کے اوپر جانے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کے بارے میں علم نہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہو لیکن سنو تمہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا تمہیں بتایا ہوں، اترانے پہ نہ آ جاؤ۔ آنکھ، کان، دل سب کا سوال کروں گا، عقیدہ اگر برا ہے تو اس کا بھی سوال ہوگا، دل دماغ اگر غلط سوچ رہا ہے اس کا بھی تم سے سوال ہوگا۔
اس لیے بغیر جانے کسی چیز میں ہاتھ ڈالنے کی، زبان کھولنے کی، منہ پھاڑنے کی کوشش نہ کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہی بتایا زندگی 3 ہے کہنے کے اعتبار سے، ورنہ حقیقت میں زندگی 2 ہے، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ موت سے ہوتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ زندگی 3 ہے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک برزخی زندگی اور ایک اخروی زندگی یعنی آخرت کی زندگی۔ یہ 3 زندگیاں، تینوں سے ہر انسان گزرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے۔ ایک آدمی کو اگر بدن میں درد ہے، وہ اگر چیخے نہ، چلائے نہ، تلملائے نہ، بغل والے کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کو درد ہو رہا ہے۔ یعنی وہ ایکٹیویٹی دکھاتا تب ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ وہ اگر نہ دکھائے، کوئی ریئیکشن نہ دے، تو ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ چلے گا اس کو درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ قبر کے اندر کی چیز کو کیسے پتہ کرنے کے لیے چلے؟ وہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، کوئی سورس ہی نہیں دیا گیا، اور کہا گیا کہ جان بوجھ کے تم سے چھپایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قبر میں جو سزائیں ہوتی ہیں، اگر ان کے چیخنے کی آواز تمہیں ایک بار سنا دی جائے، اللہ کی قسم تم اپنے باپ کو کبھی بھی قبر کے اندر دفن نہیں کرو گے۔ اس لیے اللہ نے حکمتاً ہمارے اور آپ کے اوپر رحم کھا کر ان کی اوپر جو سزائیں ہو رہی ہیں، جو عذاب ہو رہا ہے، وہ ہم سے چھپا رکھا ہے۔ یہ حکمت اللہ کی ہے، حکمت کے خلاف، فطرت کے خلاف نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ